ایمبیسڈر ہے وہ کنٹری کی پالیسی ہی بولتا ہے, کوئی اپنی پالیسی تو بول نہیں سکتا. یہ سامراج کی ایک پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے ہی. ان کے لیے کھلا ہوا راستہ. آپ نے حرمت سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز نہیں جاتا. آج جو دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے وہ ٹرمپ صاحب کے بیانوں پہ آ رہا ہے. بم بہت سارے گریں گے پھر اس کے اوپر. یہ کہا تھا نا وہ اس سے ہٹ گئے اپنے. وہ دنیا کے کاروبار کو گرانے کے لیے کہتا ہے, اس میں نہیں کہتا. 22 اپریل 2025 پاکستان کے لیے ایک لکی ڈے تھا. میں نے یہ تھیوری استعمال کیا, اس کا یہ نتیجہ نکلا. اسرائیل کے کہنے پہ اس نے ٹانگ بسا دی ہے, ایران نے اس کی ٹانگ پکڑ لی بڑی مضبوطی سے. اس دورانیے میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ اب یہ جو ٹرمپ نے کیا نا جی کہ سیز فائر غیر معینہ مدت کے لیے, یہ پاکستان کا مشورہ ہے. چائنا یو تھنک کہ کنونس کرنے کی کوشش کرے گا ایران کو؟ ایران کو کنونس نہیں کر رہا, ایران کو مشورے دے رہا ہے. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ ہفتے انٹالیہ فورم 2026 میں جو وہاں کے ترکی میں جو یو ایس سفیر ہیں ٹام براک, انہوں نے اپنے جو ایڈریس کیا تھا اس میں انہوں نے فرمایا کہ ملکوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, دنیاوی مسائل حل کرنے کے لیے نان کینیٹک میتھڈز استعمال کرنے چاہیے. اور آج آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے یہی اعلان کر دیا ہے کہ ہم سیز فائر کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کائنڈ آف انڈیفینٹ ایکسٹینشن آف سیز فائر جب تک کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہو جاتا. تو یہ نان کینیٹک کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ اس میں کوئی ایمونیشن کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اکنامکلی وہ ایران کو کل کرنے کی کوشش کریں گے. کل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے ہرمز ہے یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے باہر جو بلاکیج لگائی ہوئی ہے نیوی کے تھرو, وہ صرف ایران کے لیے ہے اور باقی دنیا کے لیے وہ جگہ پیسج کھلا ہوا ہے. دیٹ شوز کہ اس کو اکنامکلی جو ہے ایران کو آپ سفوکیٹ کریں گے. سینکشنز آلریڈی آپ نے لگائی ہوئی ہیں, وہ چیز بیچ نہیں سکتا, ملک کی ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتا. تو بظاہر اٹ سیمس ٹو بی another way of capturing your enemy. اس وقت شیخ آفتاب صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم سر. صاحب کیسے؟ گڈ, آپ سنائیے خیر سے. الحمدللہ. تو جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہوں, یعنی کہ جو ایمبیسڈر ہے وہ کنٹری کی پالیسی ہی بولتا ہے, کوئی اپنی پالیسی تو بول نہیں سکتا. اور اسی کی لائن میں بینگ ان لائن ود دا یو ایس پالیسی, میرے خیال میں جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے ایکسٹینشن آف سیز فائر in another way of killing the country economically. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ شاہ صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ٹام بیرک صاحب نے جو کہا ہے نا, یہ سامراج کی ایک پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے ہی کہ لوگوں کو بھوکا مارو, جب وہ مرنے کے قریب ہو جائیں تو تھوڑا بہت ان کے منہ میں نوالا ڈال دو تاکہ وہ زندہ رہیں. بالکل ٹھیک. یہ ایک بہت پرانی ایک درینہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اس کا انہوں نے وہاں پہ اظہار کیا ہے. اور یہ جہاں تک آبنا ہرمز کی ناکہ بندی کا تعلق ہے کھلے سمندر میں, تو آج ایران نے بھی 2 جہاز پکڑ لی. اچھا. وہ لے کے جا رہے ہیں تہران اپنے وہاں پہ. یہ ایک طرف سے نہیں ہو رہا, یعنی کہ ہرمز کے اندر ہرمز کے اندر وہ باہر ہیں یہ اندر ہیں. انہوں نے پکڑ لیا, نے کہا جی کہ سیکورٹی کی خلاف ورزی کی انہوں نے. اچھا. تو قابو کر لیا. ایک بات ہے, ٹھیک ہو گیا. جہاں تک آبنا ہرمز کا تعلق ہے تو یہ ایران صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ایران صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, بے شمار ملک خاص طور پہ خطے کے ملک جو ہیں جی ان کا روزی رزق بھی اسی پہ لگا ہوا. ٹھیک ہے, ٹرو. امریکہ ایران کو نہیں کر رہا, سب کو ہی کر رہا, لیکن ان کے لیے کھلا ہوا راستہ, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. باقی جہاز تو آ جا سکتے ہیں. نہیں جا سکتے, 2 پکڑے گئے نا. آپ نے حرمت سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز نہیں جا سکتا. اچھا, ابھی کہنا اس میں اس کی پرمیشن بھی ایڈڈ پلس یو ایس فیکٹر. ہاں جی. اچھا, اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے وہ ٹرمپ صاحب کے بیانوں پہ آ رہا ہے. اچھا بیان دے دیں تو کاروبار کھل جاتا ہے, یعنی کہ اسٹاک کوئی نئی بات کو کر دیں دھمکی ہمیں جیسی تو وہ گر جاتا ہے. یعنی کہ اسٹاک ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا یہ کاروباری آدمی ہے, جی ہاں, اس میں بھی اس کو استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے سیز فائر میں جو مزید سینکشن دے دیا ہمیشہ کے لیے, وہ یہ ہے کہ جب تک فائنل ڈرافٹ تحریر نہیں ہو جاتا, کوئی ڈیل نہیں ہو جاتی, یہ ناکا رہے گا
فائرنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکہ پرماننٹ نہیں ہے. جب ڈیل ہو جائے گی تو یہ ہٹ جائے گا. تو یہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کی پالیسی اس طرح سے وہ اس کو تنگ نہیں کر سکتا. اگر یہ پرماننٹ یہاں پہ کرے گا تو ایران پھر چیلنج کرے گا اس پہ. تانگا مت بجانگا مت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اس طرح بھی دیکھنا چاہیے نا کہ یہ اس طرح بھی کر. ٹھیک ہے. لیکن بظاہر انہوں نے جو کہہ رکھا تھا کہ بومبنگ میں بم بہت سارے گریں گے پھر اس کے اوپر, یہ کہا تھا نا, وہ اس سے ہٹ گئے اپنے. وہ دنیا کے کاروبار کو گرانے کے لیے کہتا ہے, اس میں نہیں کرتا. اسٹاک اس پہ مارکیٹ کو. ہمت ہوتی جی. تو اب تک ایران پہ قبضہ کر چکا ہوتا. بوٹس آن گراؤنڈ. وہ راضی زبانی نہیں. کلام. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ راضی نہیں ہے. نہیں تو میں تو کرنا چاہتا ہوں بوٹس آن گراؤنڈ. ہاں جی. کون راضی نہیں ہے؟ ان کی فورسز جو ہے, یو ایس فورسز. ہاں جی. ہاں جی. پہلے جو ملٹری ہائی اپس کو ہٹایا گیا وہ بھی یہی کہتے تھے, اور جب یہ نیا آیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ناممکن ہے, اس میں ہمیں نقصان بڑا ہوگا, بے شمار بندہ مرے گا ہمارا. جی ہاں. تو وہ آپشن ہی ختم ہو گیا. وہ آپشن ختم ہو. اب یہ جو ناکہ بندی کی نا کھلے سمندر میں, ہاں, یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ پانی جو ہوتے ہیں نا, پانی وہ ہوتے ہیں 3 طرح کے. ایک ہوتا ہے براؤن واٹر, ٹھیک ہے, جو دریاؤں کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے گرین واٹر, 24 ناٹیکل مائلز ہے نا اس کے اندر, وہ آپ کی ملکیت ہے. اس کے آگے بلو واٹر, ڈیپ سی, وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے ڈیپ سی میں, وہاں پہ وہ میں نہیں آنے جان دوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو اس سے ساری دنیا متاثر رہے گی, کیونکہ جسے اندر سے جانا ہے اس کو تو پکڑ لینا ایران نے. جی ہاں. جی ہاں. ٹھیک ہے. یہ ناٹکا جو بند کیا ہوا ہے یہ ساری دنیا کا بند کیا ہوا ہے. لوگ منتظر ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے. یہ بھی ٹھیک. آج پھر انگلینڈ میں بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے, 3 ملکوں کے ملٹری ایکسپرٹس وہاں پہ شامل ہیں. اچھا. 30-30 ملکوں کے. اور آپ نے ہرمز پہ ہی ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو ریزالو کریں, اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے, امریکہ کی شر سے. ٹھیک ہے. اوکے. رائٹ. جی. اچھا, آج بات کیا تاریخ ہے؟ آج ہے جی 22 اپریل. آپ کہہ رہے تھے کچھ ہوا تھا. 22 اپریل کو سال مختلف تھا. 2025 22 اپریل ہندوستان نے آپریشن سندور کیا تھا. جی. فالس فلیگ آپریشن تھا. اپنی ہی عورتوں کے سندور نوچ کے خود ہی اپنے بندے مارے, الزام پاکستان پہ لگا دی. 21 اپریل تک پاکستان آئسولیشن میں تھا. انڈیا کا جو پرچار تھا پاکستان دہشت گرد ہے, یہ ہے وہ ہے, امریکہ بھی ہم سے ناراض تھا, ہم آئسولیٹڈ تھے. بالکل. پھر یہ خدا کا کرنا ہوا کہ یہ انہوں نے ہم پہ چڑھائی کر دی 22 اپریل 2025 کو. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی کیا کہتے ہیں اس کو لکی ڈے تھا. 22 اپریل 2025 پاکستان کے لیے ایک لکی ڈے تھا. ہماری گڈی چلنا شروع ہو گئی. جی ہاں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے, نور خان ایئر بیس اڑا دی, لاہور کے ساحل پہ آ گئی فوج, لاہور کے ساحل پہ کراچی میں گھس گئی, فلاں کر دیا. وہاں وہ گودی میڈی کے شور مچا رہا تھا. انہوں نے یہاں پہ مساجد پہ حملہ کیا تھا, گھس کے ماریں گے. پھر ہوا کیا, اگلے ہی دن پاکستان نے ان پہ حملہ کیا, ان کو پھینٹی لگائی, ان کے جہاز گرائے. یہ ہم نے بس اتنا کیا, باقی سارا کچھ ٹرمپ نے کیا. باقی سارا کچھ ہم کہتے تھے 6, پھر وہ انہیں کہ 8, پھر 12 پہ آ گیا, 11 پہ. ٹھیک ہے. وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. مودی بول نہیں رہا, ابھی تک نہیں بولا. بالکل ٹھیک ہے. پوری ان کی رجیم ہے, ان کو اندر سے لتر پا رہے ہیں, آج تک بےعزت ہو رہے ہیں. انہوں نے وفد بھیجے ساری دنیا میں کہ پاکستان نے یہ کر دیا, یہ دہشت گرد ہے, فلانا ہے. کسی نے جواب نہیں دیا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یار جوائنٹ انکوائری کر لیتے, ہم نے نہیں کیا. جی ہاں. مل کے انکوائری کر لو, نہیں کی, حملہ کر دیا. صرف اسرائیل نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا. اسرائیل نے, چونکہ ہمارا دشمن, ہمارے تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ. جی ہاں. جی ہاں. ہماری گڈی چڑھنا شروع ہوئی, اور آج حالت یہ ہے کہ وہ گڈی بلے کی ہواؤں میں ہے اور ہم دمیاں لگا رہے ہیں. وہ چڑھتی ہی جا رہی ہے. اللہ پاک کا بڑا اس پہ احسان ہے. بالکل صحیح. اور انڈیا رسوا ہو رہا ہے, کسی جگہ اس کو رسائی نہیں ہے, اس کی رسائی نہیں ہے. ماں سوائے یہ کیا اس کو کہتے ہیں اسرائیل کا, جو اس نے جپی ڈالی جا کے, اور اس لڑائی میں براہ راست
شامل ہو گیا. بہت مہنگی پڑ گئی، بڑی بہت مہنگی پڑ گئی. جی جی ہاں، یہ آج کا دن جو ہمارے لیے بڑا مبارک دن تھا. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح دوسری فرمایا. بات یہی نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایران اور اس کی امریکہ کی جو جنگ ہے، جی جی اب یہ جنگ جو ہے یہ پرانوں کی جنگ شروع ہو گئی. جنگ ایک طرح کی نہیں ہوتی کہ فائرنگ کر دو، مار دو، اڑا دو، یہ کر دو. یہ نفسیات کی بھی جنگ ہوتی ہے. آبنہ ہرمز جو ہے یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس پہ یہ اٹکے ہوئے ہیں. جی جی مسائل دوسرے ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے جو طے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہرمز کو سامنے رکھا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. جی جی یہ پران چیک ہو رہے ہیں، پرانوں کی جنگ ہے. جس کے پران مضبوط ہوں گے یہ بھی ٹھیک ہے آپ، وہ جیتے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹرمپ صاحب پھنسے ہوئے ہیں، الیکشن بھی آ رہے ہیں، اس کی نہ تری چلتی ہے نہ پیار چلتا ہے. ایران نے تو کیا اس کو کہتے ہیں، وہ کسی چیز کا نوٹس نہیں لے رہا. جی جو جی مرضی کر ہے، ہم اپنی مرضی سے بات کریں گے. کر رہے ہیں. وہ اصل میں سے جان چھڑا کے اب فوکس اب چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹورڈز مڈ ٹرم الیکشنز جو کہ نومبر ہاں میں جی. آ رہے ہیں. ترجمان نے ان کے وزارت خارجہ کے ایران کے اسماعیل بقائی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں، جی سفارتکاری جو ہوتی ہے، یہ بڑی بہترین چیز ہے. لیکن جب ہم محسوس کریں گے کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے، وقت آ گیا تو پھر مذاکرات کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ برملہ کہہ دیا. اب ٹرمپ صاحب نے تھک ہار کے پاکستان کے کہنے پہ، جی ہاں بالکل، یہ پاکستان کے اسپیسیفائی کیا گیا. ہاں جی، کہ اب یہ جو ہے نا جی، جب تک فائنل ڈیل نہیں ہو جاتی، کوئی لکھت پڑت نہیں ہو جاتی، ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم فائر نہیں کریں گے، فوج کچھ نہیں کرے گی، خرید یا خرچہ اٹھائے گا. ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب تک یہ نہیں ہو جاتا فائنل تو یہ سیز فائر رہے گا. اور میرے خیال میں اب جو ان کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، بنیادی ریکوائرمنٹ نہیں، ایک نیڈ ہے فار الیکشن کیمپین، وہ ایک سائنڈ ٹریٹی چاہیے. ہاں جی، وہ کاغذ چاہیے وہ دیکھیں ایز اے سولوشن ٹو دس ایشو. اس میں ایسا ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جیت گیا، بس ایران کہہ رہا ہے جی میں ہاں، جیت جی گیا. جی یہ دونوں یہ خالی یہ دونوں نہیں کہہ رہے. جی ادھر سے ہم کہتے تھے ہم جیت گئے، ٹھیک ہے. یقینی طور جی پہ ہاں، ہم جی جیتے ہاں، ہیں. جی ہاں. انڈیا والے کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے، کٹ کھا کے بھی کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے. انہوں نے بھی اپنی عوام کو رکھنا ہے، اپنی پارٹی کو دوبارہ اور ریوائیو کرنا اپنی ہے. پارٹی کو ریوائیو بھی کرنا ہے. اور پارٹی کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ میری پارٹی کے بندے مجھے ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے. جے ڈی وینس جو ہے نا، وہ کنسیڈر کر چکے اپنے آپ کو اگلا پریزیڈنٹ آف امریکہ. اگر ریپبلکنس سروائیو کر کے تو ایز اے پارٹی، ہاں جی، رائٹ. اور ان کو اپنا امیج بھی ٹھیک کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میڈ مین تھیوری والی باتیں، اور یہ سارا کچھ امیج کریکشن ہے. اور ایک کاغذ چاہیے کہ اس میں سے جنگ سے میں نے کرا دیا، جا کے لڑائے گا، لو جی فتح یاب ہو گیا. دیٹس رائٹ. میں نے یہ تھیوری استعمال کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا. آئی تھنک یہ بظاہر یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ تو امیجیٹلی اور کچھ اپ کمنگ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. ایگزٹ لینا ہے اور کامیابی کا ایگزٹ کم بیک کرنا ہے الیکشن پہ، اور مے بی اگین ریپبلکنس دیکھیں اسرائیل کے کہنے پہ. چلنا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اسرائیل نے نہیں کہا جنگ میں کودنے کا. اسرائیل کے کہنے پہ اس نے ٹانگ بسا دی ہے. ایران نے اس کی ٹانگ پکڑ لی بڑی مضبوطی سے. وہ ٹانگ چھڑا رہا ہے، ٹانگ نے چھڑ لی. ٹانگ چھڑا رہا ہے، اب ٹانگ چھڑا کے نا جی ہاں جی ہاں تو واپس جانا دیتا کہ میں سرخرو ہو کے آ گیا ہوں. یہ سارا معاملہ ہے. اچھا چلیے، انتظار رہے گا کہ ایران کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، کب آتا ہے، تاکہ ان کو کنکلوڈ ہونا ہے مذاکرات کو. اس دورانیے میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے. پاکستان نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، سہولت کاری کی، اس میں رابطہ کاری کی، پھر سہولت کاری کی، مشورے بھی دیے. اب یہ جو ٹرمپ نے کیا نا جی کہ سیز فائر غیر معینہ مدت کے لیے، یہ پاکستان کا مشورہ ہے. پہلے رابطہ کروایا، جی ہاں، یہ سفارتکاری کا ایک حصہ ہے نا جی. پھر سین سجا دیا ہوا کہ جی آؤ بیٹھو. اب ان میں کوئی بات طے نہیں ہوئی، وجہ نزاع بنی ہوئی ہیں، وہ طے کر رہے ہیں دونوں. ان کا ڈائریکٹ رابطہ بھی ہے امریکہ اور ایران کا. بالکل ٹھیک ہے. آگے رکھا ہوا سمندر، بات کچھ اور ہو رہی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، پاکستان بھی اس کو جانتا ہے. اور اس میں چین کی مشاورت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور رشیا کی مشاورت بھی ہے، جی ہاں، اور ایران خود بھی بڑا سیانا ہے. جب یہ چیزیں ساری طے ہو جائیں گی تو یہ آگے مل کر کے بیٹھ جائیں گے. امریکن جو ہے نا وہ انہوں نے آ جانا تھا، لیکن وہ اب اس انتظار میں ہیں کہ ادھر سے کوئی مثبت جواب آئے، کوئی وفد آ جائے تو ہم بھی نکلیں گے. وہ سوٹ کیس تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سامان ان کا آ بھی چکا ہے. جب یہ آئیں گے
آگے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے ہیں. یہاں کچھ طے نہیں ہونا, ٹھیک ہے یہ طے کر کے آئیں گے, یہاں پہ سائن ہونے ہیں بس. بالکل صحیح, جو ہم نے جس طرح کی بات کی اس جی کو کاغذ. تو اس میں چائنا یو تھنک کہ کنونس کرنے کی کوشش کرے گا ایران کو, یا امریکہ سے میرے خیال میں اس کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرتی, رپورٹ یہ آتی ہے کہ ایران کو کنونس کرنے کی ایران کوشش کو کرتا ہے. کنوینس نہیں کر رہا, ایران کو مشورے دے رہا ہے. کنوینس اس کو کہتے ہیں جو مانے نا, جو ذل لگا کے بیٹھا ہو آپ اس کو کنوینس کریں کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے. چلیں اوکے, وہ اس کو مشورے دے رہا ہے ٹھیک ہے, کہ ٹھیک سمجھا بات رہا ہے کہ اب کریں. تم نے یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. جی ہاں, جی ہاں, وہ چائنا بڑی شانی قوم ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, اور ان وہ کا بڑی خاموش قوم ہے. اپر ہینڈ بھی وہ آج جو کل. کچھ کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی ہاں, جی ہاں, وہ جب کر کے باہر لے جاتے ہیں لوگوں کو پتہ یہ بھی کر دیے. تو ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے اس میں. اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہمارے, تو ان کے ساتھ دوستی بڑی مضبوط ہے اور رہے گی انشاءاللہ. ضرور ضرور ضرور. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ بس یہ جو ہی انہوں نے فیصلہ کر لی نا کہ یہ طے ہو گیا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, گیو اینڈ ٹیک ہو رہی جی نا, ہاں, کوئی جی لوگ کچھ دو, جب یہ طے ہو جائے گا یہاں پہ آگے لکھ پر کر کے آئیں گے, یہاں پہ سائن کر دیں گے, آگے بیٹھیں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہو. انشاءاللہ. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. شیخ صاحب کے کمنٹس آپ نے ناظرین سنے, آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اطلاع فرمائیے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.